نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیانی وقفہ میں اہل خانہ کے ساتھ باتیں کرنا مستحب ہے۔ جو یہ کہے کہ فرض نماز اور سنت نماز کے دوران باتیں کرنا نماز کو یا اس کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے تو خود اس کا یہ کہنا باطل ہے، لیکن ہاں اس میں شبہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آخرت کی باتیں ہوتی تھیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیاوی باتوں میں لگنا ہمیشہ ہی خلاف اولا ہے، تو دو نماز کے درمیان تو بلا شبہ خلاف اولا مانا جائے گا، کیونکہ جو سنت نماز مقرر ہوئی ہے اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ سنت نماز پڑھنے سے غفلت اور کسل مندی دور ہو جائے اور مستعدی سے بھرپور ایسی عمدہ حالت پیدا ہو جائے کہ جب فرض نماز میں داخل ہو تو کمال حضور و لذت کے ساتھ داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مکروہ رکھتے تھے کہ کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر قصہ کہانی اور دنیاوی باتوں میں لگے۔ دراصل نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے اور خواب کی آغوش میں جانا ایک طرح سے موت کی آغوش میں جانا ہے، اس لیے آپ اس کو پسند فرماتے تھے کہ آدمی جب سوئے تو اس حال میں سوئے کہ اس کی بیداری اور مشغولیت کا خاتمہ عبادت الہی اور ذکر اللہ پر ہوا ہو۔ اکثر علماء نے عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے کو مکروہ کہا ہے، جبکہ بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ عشاء سے پہلے کچھ دیر سو رہتے تھے اور پھر بیدار ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کا معاملہ تو اس بارے میں اہل علم کی ایک جماعت نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے عشاء کی نماز کے بعد کسی علمی بات چیت میں حصہ لینے یا کوئی ایسی گفتگو کرنے کی اجازت دی ہے جو ضروری ہو۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا مہمان کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو اپنی صفوں کو بالکل سیدھا اور برابر رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذاتوں میں خلاف ڈال دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا اور برابر نہیں رکھو گے تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو تبدیل مسخ کر دے گا۔ یا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا اور برابر نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی مخالفت ڈال دے گا، یعنی تم میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔